بلدیہ کورنگی بدعنوانی میں جہاں سر فہرست ہے، وہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ روز کہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھی کہ آیا یہ آکشن جو 3 چیزوں کی نیلامی کر رہے تھے، چارج پارکنگ، شاپ بورڈ اور اشتہاری بورڈوں کی، وہ کیسے اور کیوں منسوخ کر دی گئی؟ ہم حیران ہیں، لیکن یہ حیرانی اس وقت کھلی جب ہمیں پتہ چلا کہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک وکیل شجاع حسین نے پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور انہوں نے وہ کام کیا ہے جو یقینی طور پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ بھی سیٹ سے اچھل گئے ہوں گے۔ 3 جولائی 2022 کو شجاع حسین جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے ممتاز وکیل ہیں، انہوں نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو ایک خط لکھا اور خط میں لکھا کہ عنوان تھا کہ درخواست برائے فوری ایکشن برخلاف ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی کی جانب سے محکمہ ٹیکس، ٹریڈ لائسنس، آکشن پالیسی 2016 سے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کی خلاف ورزی کرنے اور من پسند ٹھیکیداروں سے ساز باز کرتے ہوئے ٹھیکہ دینے پر فوری روکا جائے اور ان کے دیگر ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی اور انکوائری کینڈیڈیٹ کی جائے۔ یہ بم پھاڑ دیا ہمارے ایڈوکیٹ شجاع حسین نے۔ شجاع حسین ایڈوکیٹ نے باقاعدہ اپنے لکھے گئے خط میں تمام حوالہ جات دیے کہ کون کون سے اخبارات میں یہ اشتہارات کب کب شائع ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کا جلد بازی کا اقدام ان کے ذاتی مفادات کو بخوبی ظاہر کرتا ہے۔ ڈی ایم سی کورنگی کے چاروں زون کی ریکوری کو بظاہر کمزور ظاہر کرنا اور اس کو بنیاد بنا کر ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے عجلت میں محکمہ ٹیکس، ٹریڈ لائسنس کو من پسند ٹھیکیدار سے ساز باز کر کے ٹھیکہ دینا چاہتے ہیں۔ چونکہ اس سلسلے میں انہوں نے محکمہ ٹیکس کے جونیئر متعلقہ زون کے افسران کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اور نہ ہی کارٹی یعنی کورنگی ٹریڈ آف انڈسٹریز کو اعتماد میں لیا اور بڑی تیزی سے پھرتی سے اشتہارات دے دیے۔ اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی نے غلط ایکسرسائز کرتے ہوئے مورخہ 25 مئی 2022 کو اپنے احکامات کے تحت محکمہ ٹیکس کے ڈائریکٹر کو ٹیکس کلیکشن کرنے برائے مالی سال 2022-23 کا روکنے کا اجرا کیا تھا اور ان کی نیت کو بخوبی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ لیٹر انہوں نے 7 لگا دیا، بہت سارے لیٹر لگائے ہیں۔ تاہم شجاع حسین مقام ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ نے اور بھی انکشافات کر دیے ہیں جو کہ بڑے حیران کن ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بات آپ کے علم میں لا رہا ہوں کہ نسیم الدین نامی ایک ریٹائر آفیسر کو کنسلٹنٹ لگا دیا گیا ہے بلدیہ کورنگی میں۔ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ ان کا اپائنٹمنٹ کیسے ہو گیا، جو کہ ایڈمنسٹریٹر کورنگی کے منظور نظر اور تمام ٹھیکیداروں سے جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ ان کی سروس پروفائل اور سٹیٹس کو بھی چیک کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ان کا کیا رول ہے، اور یہ بھی غور طلب ہے کہ نسیم الدین ٹیکس کنسلٹنٹ بلدیہ کورنگی کا آفس آرڈر بھی اس کے درخواست کے ساتھ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ شاباش، یہ وکیل بڑا ہوشیار تھے بھائی، جبکہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ سلسلے میں فوری ایکشن لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کو غیر قانونی آکشن کے بعد ٹھیکہ ٹیکسز دینے کے فوری طور پر روکنے کے احکامات جاری کریں، کیونکہ بلدیہ کورنگی نے سلسلے میں کارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا ہے، وہ بھی بے چین ہیں۔ تاہم اس کے علاوہ انہوں نے بلدیہ کورنگی کے چاروں زون کے ریکوری رپورٹ آپ خود ان سے طلب کریں کہ انہوں نے ریکوری کیا کی ہے، ان کا موازنہ کیا جائے کہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بحیثیت ایڈمنسٹریٹر نے ٹیکس کلیکشن کی بہتری کے حوالے سے خود بھی کوئی کردار ادا کیا تھا کہ پالیسی انہوں نے مرتب کی تھی، اور اگر ریکوری کی پوزیشن خراب ہے یا ناقص رہی ہے تو بحیثیت ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر ان دونوں نے اپنا کردار کیا ادا کیا بہتری لانے کے لیے، یا کہ اپنی ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے پبلک اور محکمے کے مفادات کا سودا کر دیا۔ شجاع حسین ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ نے ایک بھیانک پروپیگنڈا یعنی ان کے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ بھانڈا ہے جو یقینی طور پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ کے لیے الارم تھا، کیونکہ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو شجاع حسین ایڈوکیٹ یقینی طور پر پٹیشن دائر کرتے، جس کے بعد ایسا پنڈورا باکس کھلتا کہ رہے نام اللہ کا۔ اس لیے کہ ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کے محکمے پٹوں پہ چل رہے ہیں، اور ابھی تو اور اہم انکشافات سامنے آنے والے ہیں، کیونکہ یہ کھل کر اس طرح کام کر رہے ہیں کہ رہے نام اللہ کا۔ اور یقینی طور پر آگے جو پنڈورا باکس کھلے گا اس میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ اور سیکرٹری بورڈ کے ساتھ ساتھ سیکرٹری بلدیات اور وزیر بلدیات کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا کہ ہم نے کون سی اور کیسے تعیناتی کر دی کہ اتنے ساری چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی ہم کارروائی کرنے سے گریز رہے۔ اور یقینی طور پر یہ وزارت بلدیات کے لیے کلنک کا ٹیکہ ہوگا، جو بلدیہ کورنگی سے اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر کی ساری چال بازیاں سامنے آئیں گی،
چورمین کا دور بھولنے کی کوشش کریں گے لیکن بھول نہیں پائیں گے کیونکہ وہ تو گولڈن دور تھا. یہ اس کا 50% ہے. عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.